آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا نامہ باب 14 آیت سے۔ جب یسوع پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھتے ہیں جی۔ آپ سب کو روزوں کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج روزوں کے پہلے جمعے کے روز 3 باتیں ہیں جن پر ہمیں بہت غور کرنا ہے۔ 14 مقام کی عبادت جو آپ نے کی ہے، اس کی کچھ چند باتیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں، کس نے بتایا، کس نے سکھایا، کس نے رہنمائی کی، اور کس طرح سے آج ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں ضرور اس عبادت میں شامل ہونا چاہیے۔ دوسرا، آج خدا کے حضور ہر جمعے کوشش کروں گا کہ ایک نئی چیز جو آپ سب کے ایمان کی رہنمائی کے لیے اور کلام کے کسی حصے کو اور صلیب سے جڑی ہوئی کسی چیز کو ایسے بیان کروں تاکہ ہم اس کی گہرائی تک بھی پہنچیں جس پر بہت کم کہا گیا ہو، بولا گیا ہو، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم صلیب پر صرف دکھوں پر ہی غور نہ کرتے رہیں بلکہ کچھ ایسے اعمال جو ادا کیے گئے اور کچھ چیزیں جو نظر آئیں گی ان پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ کانٹوں کا تاج، صرف کانٹوں کا تاج کیوں ہے؟ نیزہ مارنے والا کون تھا جس نے نیزہ مار دیا؟ صلیب کے اوپر جو کتابہ لکھا گیا، جو اوپر صلیب کے اوپر ہے، وہ کیوں ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ایک بھید ہے؟ سو ایسے موضوعات ہر جمعے کو ہم کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جس کی گہرائی میں ہم پہنچ پائیں، اور پھر آخر پہ آج کے کلام کی جو برکت ہے وہ روزے کے ذریعے سے اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے جان پائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سفر جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے شروع کیا 2:30 بجے کہ ہم یسوع کے دکھوں کے شریک بنے، اور یہ سفر جو پیلاطس کی کچہری سے شروع ہوتا ہے اور کلوری پر ختم ہوتا ہے، اس سفر پر جانے کا عمل کیا ہے؟ کون کرتا تھا؟ کون غور کرتا تھا؟ کس نے سکھایا؟ کہاں سے آیا؟ تو سب سے پہلے 14 مقام کی عبادت کوئی اور نہیں کرتا تھا، وہی کرتا تھا جس نے 14 مقام دیکھے، اور 14 مقام خدا کے کلام میں بتاتا ہے جس نے دیکھے وہ 2 ہی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ ایک یوحنا رسول ہے جو صلیب کے نیچے دیکھا گیا، اور ایک مریم ہے جو ساتھ چلی ہے۔ سب سے پہلے تو مریم ہی ہے، مقدسہ ماں مریم، جس نے ان 14 مقام کی عبادت ہم سے پہلے کی ہے۔ وہ زندہ 14 مقام کی عبادت اپنی آنکھوں سے کی، اور اپنے بیٹے کے آسمان پر جانے کے بعد جب کلیسیا کو مضبوط کرنا ہے، جب مسیحوں کو سکھانا ہے، تو مقدسہ ماں مریم بار بار ان مقامات تک پہنچی ہے
اور گئی ہے، یہاں میرا بیٹا گرفتار ہوا، یہاں میرا بیٹا گر گیا، یہاں میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی، یہاں اس نے ویرونیکا سے بھی بات کی، یہاں وہ عورتوں کو تسلی دے رہا ہے، پھر میرا بیٹا گر جاتا ہے، یہاں میرے بیٹے کے کپڑے اتار دیے گئے، میرے بیٹے کو کیل لگا دیے گئے، وہ مصلوب ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور پھر اس کی لاش میری ہی گود میں اتار کے رکھی گئی۔ یہ سفر کسی اور نے نہیں کیا، سب سے پہلے مقدسہ ماں مریم نے کیا، اور اس لیے یہ سفر بڑا اہم ہے، یہ سفر دکھوں سے بھی بھرا ہے، غموں سے بھی بھرا ہے، تسلیوں سے بھی بھرا ہے، اور ہم اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہمیں سے تسلی ملتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں اگر ہم نے جمعے کی عبادت میں شریک نہ ہوئے تو شاید یہ سفر مکمل نہ ہو۔ سو اس کی تاریخ مقدسہ ماں مریم سے شروع ہوتی ہے، پھر مقدسہ ماں مریم کے اس سفر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا پر جتنا ظلم کیا گیا، اس کا تذکرہ میں نے پہلے روزے پر بھی کیا، رات کے بدھ کے موقع پر بھی، کیسے مارا جاتا تھا، کیسے چھپنا پڑتا تھا، کیسے اپنے آپ کو چھپانا پڑتا تھا کہ میں مسیح ہوں، اور کیسے مصیبت حاصل کر کے اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کرنا پڑتا تھا، کیسے چھپ چھپ کر مسیح دعا کرتے تھے، اور 313 تک ہمیں ایمانی اور مسیح ہونے کی آزادی نہیں ملی، اور آزادی حاصل ہونے کے بعد پھر لوگوں نے محسوس کیا اگر ہم نے کلام پہ پورا اترنا ہے، اگر ہمیں رسول بتاتے رہے ہیں، اگر پہلے مسیح ہماری مدد کرتے رہے ہیں، اگر کلام کی باتیں اس طرح سے ہے، یسوع کی کہانی اس طرح سے ہے، تو آؤ ہم یروشلم جاتے ہیں، اس کہانی کو دیکھیں۔ اور پھر مسیح نے یروشلم جانا شروع کیا، بار بار جاتے، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، یہاں یہ ہوا، ان واقعات کو یاد کرنا شروع کیا، اور ان واقعات کو یاد کرتے 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 خداوند کے حضور وہ وقت بھی آیا، کئی بار یہ راستے روک دیے گئے، جیسے 12ویں 13ویں اور 14ویں صدی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو لوگوں کے لیے روک دیا گیا، کوئی یروشلم کی طرف نہیں آئے گا۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے پھر لوگ ایمان کے سفر کو جاری نہ رکھ سکے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ہم کیا یہ عبادت چھوڑ دیں؟ تو پھر اس دور میں خداوند کے حضور کلیسیا کے لوگوں نے رہنمائی کے لیے التجا کی، ہمیں یہ تصویریں دے دی جائے۔ ہم یہ تصویریں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، ہم ہیکل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم یروشلم تک نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں یہ تصویریں دے دو۔ اور پھر ہمارے فرانسسکنز فرائرز فادرز جو وہاں پر خدمت کرتے تھے، انہوں نے پہلی بار یہ تصویریں بنائیں، اور لوگ ان تصویروں کو لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور پھر 1684 میں پوپ انوسنٹ دہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ تصاویر گھروں میں ضرور لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ 14 تصویریں ہیں، ایک گھر میں 14 تصویریں کیسے لوگ لگائیں گے؟ تو بہتر ہے ہر گھر کی ایک کو 2 کو 5 کو 12 کو 14 ساری بھی رکھ سکتا ہے، لیکن شاید سب گھروں میں اتنی برکت، شاید سب گھروں میں سب کچھ نہ ہو، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، اور وہ کام یہ ہے، یہ تصاویر گرجا گھر کے اندر ضرور لگنی چاہیے۔ اور اس طرح سے 17ویں صدی میں خداوند کے حضور ان تصاویر کو پوپ انوسنٹ نے اعلان کر کے کہا ہر گرجا گھر میں یہ تصاویر آویزہ ہونی چاہیے، اور اس لیے ہر گرجا گھر کی زینت یہ تصویریں بنی۔ ہمارے نئے گرجا گھر میں بھی یہ تصویریں جائیں گی، یہ شاید ادھر ہی رہیں، لیکن وہاں پہ بڑا گرجا ہے تو بڑی تصویریں ہوں گی، زیادہ لوگ ہوں گے، شاید جو باہر بیٹھے وہ بھی اندر آ سکیں گے، اور ہم اکٹھے مل کر ان تصاویر پر غور کر سکیں۔ پھر خداوند کے حضور ہمیں اور وہ بینیڈکٹ 13 کے وسیلہ سے یہ بات پہنچتی ہے، جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور آج جس عبادت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے، سو پاپا اعظم 1726 میں وہ بینیڈکٹ 13ویں اعلان کرتے ہیں ہر جمعے کو 14 مقام کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آج کی عبادت پاپا اعظم کو بینیڈکٹ 13 نے ہمیں دی،
تاکہ ہم اس عبادت کو ضرور روزوں کے دوران جمعے کے روز ہم یہ عبادت ضرور خداوند کے حضور آئیں، اکٹھے ہوں اور اس عبادت کو ضرور گزاریں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر سو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سفر ہے جس میں یسوع کے ساتھ ہم پیلاطوس کی کچہری سے نکل کر ہر لمحہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور خداوند کے حضور کلوری اور پھر یسوع کی قبر تک جا کر خداوند کے حضور اس سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ عبادت ہماری لدوریہ کا حصہ بنی اور ہم نے خداوند کے حضور ان ساری باتوں کو دیکھا، جانا، جانچا اور خداوند میں مضبوطی پائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے خدا کے حضور اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کر سکیں۔ آج چھوٹا سا کلام کا ایک حصہ 2-3 آیات آپ کے لیے پڑھوں گا اور اس کے بعد کلام کا دوسرا حصہ جس میں ہمیں آج ایک خاص حصے پر غور کرنا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سو اس کا تذکرہ ہوگا یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 31ویں آیت سے۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پیلاطوس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا دن خاص تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کے چھدے ہوئے دل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ چھدا ہوا دل جس پہ نیزہ لگا ہے، جس پہ بھالا لگا ہے، جس کو زخمی کیا گیا ہے، اس کی طرف ہم توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سپاہی جو یسوع کے دل کو چھید دیتا ہے، اور یہ عمل بھی کسی اور نے نہیں دیکھا ہے، مریم نے دیکھا ہے، اور پھر اس نے کہا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے، اور گواہی یوحنا رسول نے دی ہے، اور اس نے کہا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ اب اس عمل کو کیسے سمجھنا ہے، اس عمل کی طرف کیسے خداوند کے حضور غور کرنا ہے، اس عمل کے ذریعے سے ہم خداوند میں کیسے مضبوط ہوتے ہیں، اس بات کو ہم کیسے جان پاتے ہیں، آئیں خداوند کے حضور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ سبت کا دن جلدی کیا ہے، یسوع مر گیا ہے، یہ مر رہے ہیں ڈاکو، اور صلیب پر جس کو مصلوب کیا جاتا تھا لوگ دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہیں، کب یہ مریں گے گھر جائیں گے، اور ان کو مارنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے۔ مارنے کی کوششیں، عمل اور جھوٹ پہلے بھی بولے گئے، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مر جائیں، اور جلدی مارنے کے لیے اور زخم دیے جا رہے ہیں، اور اس لیے پہلے ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں کہ انہیں اور اذیت ہو اور یہ مر جائیں، اور اب یسوع کی طرف آئے ہیں۔ لیکن یسوع کو مار کر اس کی ٹانگیں نہیں توڑ سکتے ہیں، کیونکہ کلام پورا نہیں ہوگا کہ اس کی ایک ہڈی بھی نہ توڑی جائے۔ تو سب سے پہلے یسوع کا مرنا ضروری تھا۔ سو یسوع مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ایک سپاہی جس کا نام لنجیموس ہے وہ آتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یسوع مر گیا ہے تو جا کر نیزہ لے کر اس کو نیچے سے نیزہ مارتا ہے۔ اب نیزہ مارنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں جڑی ہیں، کیونکہ ہمارا مرکز آج وہ نیزہ اور اس کا زخم ہے، چھیدے جانے کا عمل۔ سو خداوند کے حضور وہ اس کو چھیدتا ہے، اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلتا ہے۔
پہلی بات، جب کوئی مر جاتا ہے تو دل دھڑکتا نہیں ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر خون ساکت ہو جاتا ہے، اور دل کے دھڑکنے سے ہی خون پمپ کرتا ہے، اور پھر خون کے اندر اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ فوارے کی صورت میں باہر نکلے. لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر خون فوارے کی طرح نہیں نکلتا ہے، اور یہ یسوع مسیح کا خون ہے جو فوارے کی طرح باہر نکلتا ہے، پریشر کے ساتھ، پریشر کے ساتھ. کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، پریشر بننا بند ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں خون ہوتا ہے وہیں وہیں رک جاتا ہے، وہیں وہیں جس نالی میں ہوگا وہیں وہیں بند ہو جائے گا. تو سب سے بڑا کرشمہ تو سب سے پہلے یہ تھا، مرنے کے بعد بھی اس کے اندر دوڑنے والے خون کی قدرت کیا ہے، اس پر غور کرنا ہے. خون اور پانی بہ نکلا ہے، خون اور پانی بہ نکلا ہے. خون زندگی کی علامت ہے، اور پانی جو ہے وہ پاک کرنے کی علامت ہے، پاکیزہ کرنے کی علامت ہے. خون عبادت کی علامت ہے، اور پانی بپتسمہ کی علامت ہے. خون بھی ساکرامنٹ جو یسوع کا خون ہے، اور پانی بھی ساکرامنٹ جو بپتسمہ کے ذریعے سے ہم خداوند میں جوڑے جاتے ہیں. اور یسوع مسیح صلیب پر سے اپنی پہلی کلیسیا کا اعلان کر رہا ہے. اور جب یہ خون نیچے گرا ہے تو سب سے پہلے کس پہ پڑا ہے؟ لونجیموس بھائی. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، روایات بتاتی ہیں کہ لونجیموس آنکھوں کا کمزور تھا، اور جب اس نے نیزہ مارا ہے تو یسوع کا خون اور پانی ہی اس پر گرا ہے. تو وہ پہلا شخص ہے جس نے یسوع مسیح سے اپنی آنکھوں کی شفا پائی تھی. خداوند کے حضور اس کے خون میں رکھا تھا. خدا کے حضور اس کے دل سے بہنے والا خون جو ہے انہیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ وہ خداوند میں، اور اسی بات کی گواہی جو ہے مقدسہ مریم دیتی ہے. اسی کا اقرار حضرت یوحنا لکھتا ہے. اور اس کے خون کی قدرت کتنی بڑی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں مقدس تھامس ایکوائنس کا خوبصورت کی جو ہوشانہ کی کتاب میں اور پوری دنیا میں ایک ہی راگ کے ساتھ گایا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہوں میں. اور اس میں وہ کہتا ہے پوری دنیا کی نجات کے لیے یسوع کے خون کا ایک قطرہ ہی کافی ہے. اس خون کے قطرے کی قدرت اور جلال اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس بات کی ایک اور گواہ ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے، وہ ہے ویرونیکا، جس نے یسوع کے چہرے سے بہتے ہوئے خون اور پسینے کو دیکھا اور دوڑ کر گئی اور اپنا ہی کپڑا پیش کیا تاکہ اس کا منہ صاف کرے. اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملا تھا؟ کیا ملا تھا؟ ہاں کیا ملا تھا؟ باہر والے لوگ ذرا بتائیں گے کیا ملا تھا؟ ویرونیکا کو کیا مل گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی تصویر. اور انہی دنوں میں پرسوں کے روز تھا کہ کسی نوجوان نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ پاسٹر صاحب یسوع مسیح کی تصویر کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ یہ یسوع ہے؟ اور وہ یسوع کا انکاری بن کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو تعلیم دے رہا ہے. مہربانی سے یہ وہ پہلی عورت ہے جس کو تصویر دی گئی. اور یسوع سے پہلے بھی لوگ تصویریں بناتے تھے، اور اگر کسی نے نہیں تاریخ پڑھی تو اسے پڑھ لینی چاہیے. یسوع مسیح کی یہ شبیہ اس نے خود اپنے خون اور پسینے سے، اپنے خون کی سیاہی سے لکھ کر دی تھی تاکہ اس بات کو پہچانا جا سکے. اور اس نوجوان نے کہا فادر جی اس پہ کمنٹ کریں. میں نے کہا کمنٹ کر کے میں اور یسوع کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو سمجھ میں ماننا. اس کا ایمان اور اس کا علم اس کے لیے، لیکن ہمیں خداوند کے حضور اس بات کی طرف غور کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں عمل میں کیا ہے.
اب نیزے کی طرف واپس آتے ہیں. نیزہ، اس نیزے کو سمجھنے کے لیے مقدس اگسطی نے کہا اگر آپ نے اس نیزے کے عمل کو سمجھنا ہے تو باغ عدن میں جاؤ. کسی نے کہا باغ عدن میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا باغ عدن میں جب آدم سو رہا تھا اور صلیب پر یسوع سو رہا تھا، وہاں آدم کی پسلی کو چھیدا گیا اور عورت بنائی گئی. یہاں یسوع کا دل چھیدا جاتا ہے اور پھر کلیسیا بنائی جاتی ہے. وہاں آدم کا دل چھید کر، اس کی پسلی چھید کر عورت کو نکالا گیا، وہ اس کی بیوی بنی. یہاں یسوع کے دل کو چھیدا گیا اور اس کے خون اور پانی سے جو کلیسیا بنی وہ یسوع کے دلہن بن گئی. اور اس لیے اگر اس عمل کو سمجھنا ہے تو وہ کہتا ہے باغ عدن میں جاؤ. وہاں پرانا آدم سمجھ آئے گی، یہاں نیا آدم کھڑا ہے. وہاں پرانے آدم کی ہوا نظر آئے گی، یہاں نئے آدم کی ہوا جو ہے وہ اس کی کلیسیا ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے تاکہ اس عمل کو سمجھا جائے، اس عمل پر غور کیا جائے. اور اسی لیے خداوند کے حضور اگر کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے تو پھر اس صوبیدار کی آواز سنے جو دور کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے، در حقیقت یسوع خدا کا بیٹا ہے، در حقیقت خداوند کے حضور اسی بات کی علامت ہے. اور پھر مقدسہ فوسطینہ کو یسوع مسیح اپنا یہی جلال اور اپنے اسی چھیدے ہوئے دل سے ایک اور شبیہ دکھاتا ہے جو یسوع کے الہی رحم کی شبیہ ہے، جو تصویریں ہم بڑے شوق سے اپنے گھر میں لگاتے ہیں. اور یسوع کے یہاں سے پسلی سے روشنی اور سرخ رنگ کی اور اس کے بعد وائٹ کلر کی روشنی، یسوع کے رحم کی جو تصویر ہے. اور بتایا جاتا ہے یہ چھدا ہوا دل یسوع کا رحم سے بھرا پڑا ہے. یسوع کا چھدا ہوا دل اس بات کی علامت ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں، خداوند میں زندگی گزاریں. اور یہ بات جن کو سمجھ نہیں آتی ہے ان سب کے لیے قرآن عہد نامے میں زکریا نبی نے بتایا ہے. اور زکریا نبی کا صحیفہ جو ہے اس کے 12ویں باب میں سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں ایک آیت صرف. 12ویں باب کی نامی آیت ہے چھوٹی سی، اور اس کے بعد 10ویں باب کا 10ویں آیت کا حصہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کو ہلاک کروں گا، ہلاک کرنے کا قصد کروں گا، لیکن میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا اور وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے، اور وہ اس کے لیے نوحہ کریں گے جیسا اکلوتے بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایسے تلخ زار ہوں گے جیسے پروٹھے کے لیے ہوا کرتے تھے. اس پر نظر کریں گے، چھدے ہوئے پر. بنی اسرائیل قوم، غیر قومیں اور اس پر ایمان لانے والے غور کریں گے. اور اگر چھدے ہوئے دل کی تصویر دیکھنی ہے تو پھر اس نے زکریا نبی نے پہلے بتا دی تھی. زکریا نبی نے اس پیروٹے کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی لیے پاپا اعظم کو بینیڈکٹ 16 جو یہ پچھلے سال ہی میں خداوند کے حضور سوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کے لیے ہمیں جب تیار کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جب پاپا اعظم بنے تو پہلا چوپانی خط جو انہوں نے لکھا دیوس کاریتاس ایس، خدا محبت ہے. تو انہوں نے کہا اگر خدا کی محبت کو دیکھنا ہے تو کہیں اور نظر نہیں آئے گی، وہ صلیب پر نظر آئے گی. خدا کی محبت دیکھنی ہے تو چھدے ہوئے دل میں نظر آئے گی. خدا کی محبت دیکھنی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے دے دے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے اس بات پر غور کیا جائے. اور آج خدا آپ سے بات کرتا ہے. آپ خدا سے کیسی محبت کرتے ہو؟ آپ خدا سے کیسی محبت کرتے ہو؟ اور یہودیوں کی کتاب مشنا اس بات کا اعلان کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں، ایک مورخ ہے تاریخ لکھنے والا جس کا نام جوزفات ہے. وہ اعلان کرتا ہے یہودی جب ہیکل میں آ کر قربانیاں کرتے تھے تو وہ کہتا تھا
فسح کے موقع پر کم از کم 2000 بروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور کئی بار 2000 سے زیادہ بھی برے ہوتے تھے. اور اس نے کہا اگر غور کرو 2000 برے اگر ہر سال ہیکل کے اندر ذبح کیے جاتے تو ان کے خون کے ساتھ کیا ہوتا؟ ہیکل کے اندر کیا ہوتا؟ ہر طرف خون ہی خون ہوتا، ہر طرف برے کے خون کے قطرے ہی قطرے ہوتے. اور پھر یہودیوں کی کتاب مشنا کے اندر اعلان کیا گیا، خدا کے گھر کے اندر التار پر بروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور بروں کو ذبح کرنے کے لیے التار کے ایک طرف، جس طرح یسوع کی ایک طرف ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں سے التار ہی سے خون نکل کر باہر دریا میں پہنچ جاتا تھا، اور ہیکل کے اندر اس کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا. اور پھر جب اس برے کی بات کی جاتی ہے جس کے دل سے خون نکلا ہے، جس سے دل سے خون، جب بھی آپ کٹتے ہو، جب بھی کسی کو کٹ لگتا ہے تو کبھی کو کہتا ہے پانی اور خون نکلا ہے، خون ہی نکلا ہے. جب اس برے کو ذبح کیا گیا، اس کو چھید کیا گیا، تو یوحنا نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ کہتا ہوں، اس کے اندر سے پانی اور خون نکلا. اور اس نے اس برے کو ہیکل کے بروں کے ساتھ ملانے کے لیے کہا جب یہ ذبح کیا ہے، جس طرح التار پر ذبح ہونے والے برے جو ہیں ان کا خون نکل کر دریا میں شامل ہو جاتا ہے، دریا کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس برے کی قربانی چڑھانے کے لیے جب ہم مسیح ایماندار کاہن جب پاک عبادت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مے کے اندر تھوڑا سا پانی ملاتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا مے جو ہے، اس کا خون اور پانی جو ہے. اور اس کے بعد یوحنا رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے جو میں دیکھا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور اس کی گواہی سچی ہے، وہ لکھتا ہے تاکہ ہم جان پائیں کہ یہ کیا ہے. سوائے خدا کے حضور اپنے روزوں پر غور کرنے کی کوشش کریں. ہمارے روزے کیسے ہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہماری دعا سنی نہیں گئی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر روز کی طرح کی زندگی ہم گزارتے جا رہے ہیں. ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے برے انسان ہم پہلے تھے اب بھی ویسے کی ویسے ہیں. کئی بار ہم دوسروں کے سامنے ضرور اپنی اچھی شبیہ پیش کرتے ہیں، اچھی امیج رکھتے ہیں، لیکن دل ہمارا جانتا ہے ہم کیسے ہیں، اور اس شبیہ کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے اسی کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا. جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے روزے خدا کو پسند نہیں آتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ عشاء نبی نے کیا ہے. آج 58 باب میں کہا گیا کہ ہم روزے رکھتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے، دیکھو اپنے روزے کے دن تم اپنا مطلب نکالتے ہو. اس دفعہ میں روزے رکھ لوں، میرا وزن کم ہو جائے، میرے مطلب ہے نا. اور روزے رکھ لے چلو تھوڑی سی بچت ہو جائے، اور روزہ رکھ لیں چلو کسی بیمار کے لیے، مطلب اپنے ہی ہمارے بہت سارے ہیں. سو مہربانی سے خداوند فرماتا ہے دیکھو اپنے روزے کے دن میں تم اپنا مطلب نکالتے ہو، اور اپنے کرندوں پر تم سختی کرتے ہو دوسروں پر. دیکھو تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو، پس آج تک تم ایسے روزے نہیں رکھتے کہ تمہاری فریاد آسمان تک جائے. کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی کا دن اسی طرح کا ہے؟ خداوند کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے جب کوئی اپنا سر جو کی مانند جھکائے، اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے، کیا تو اسے روزہ اور خداوند کی خوشنودی کا دن کہے گا؟ میری پسند کا روزہ کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے میری پسند کا روزہ یہ ہے کہ تو کج روی کی کڑیوں کو توڑے، مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے، آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے،
اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے. یہ خدا کی پسند ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, مشکل نہیں, بڑے بڑے کام نہیں. وہ لڑائیاں جھگڑے بڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹا کام, کسی کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے, کسی کے شاید کپڑے استری کر دینا جو نہیں کرنا پسند کرتے ہیں, کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دے گا جس سے اس کو خوشی مل جائے, کسی کے لیے ایسا کام کرنا جس کو ہم بہت برا سمجھتے تھے, اس سے اس بات کا احساس دلانا ہم تیرے ساتھ ہیں. سو خدا کے حضور بہت سارے کاموں میں سے اس کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. اور کوشش کرتے ہیں, آج پہلا جمعہ ہے, 7ویں جمعے تک پہنچتے پہنچتے ہم وفادار رہے خدا کے, ایمان کے, کلیسیا کے, اپنے ماں باپ کے, اپنے عزیزوں و اقارب کے, اور ایمان کے ساتھ روزے رکھ کر, دعا میں شریک ہو کر, اور خدا کے حضور اچھے وعدے کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں.